سامعین، ناظرین، لسنرز، اٹینشن پلیز، توجہ کیجیے۔ ایک بہت ہی اچھے ٹاپک پر، اہم ٹاپک پر ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سوانح عمری یعنی زندگی کے مختصر واقعات۔ سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی نعمان اور کنیت ابو حنیفہ، آپ کا مرتبہ تابعی اور لقب امام اعظم ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 80 ہجری اور وصال پر ملال 150 ہجری یا 161 ہجری ہے۔ آج دنیا اسلام کے مسلمان فقہی مسائل میں چاروں اماموں کے پیروکار ہیں، جن میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی کے اور امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں۔ اکثر و بیشتر محدثین شافعی تھے، یہاں تک کہ امام بخاری بھی شافعی تھے، اور امام شافعی امام محمد کے اور وہ امام اعظم کے شاگرد تھے۔ امام شافعی کا مشہور مقولہ ہے، تمام لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں۔ یہ حوالہ ہے تبیید الصحیفہ، عربی کتاب۔ یہ امر بھی لائق توجہ ہے کہ بخاری شریف میں امام بخاری کا سرمایہ افتخار احادیث ثلاثیات ہیں، جن میں امام بخاری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں۔ ان ثلاثیات میں سے اکثر امام مکی بن ابراہیم کی روایات ہیں، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے اکابر مشائخ میں سے ہیں۔ اس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ امام ابو حنیفہ واقعی امام اعظم ہیں، اور یہ لقب انہیں ہی زیب دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا اشارہ واضح طور پر آپ ہی کی طرف ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر علم ثریا کے ساتھ بھی معلق ہوتا تو فارس کے کچھ لوگ یا ابنائے فارس میں سے ایک شخص اسے وہاں سے بھی پا لے گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس شخص کو دین کی فقاہت اور سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ مندرجہ بالا حدیث مبارکہ حضرت امام اعظم کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں جن کے والد حضرت ثابت اور ان کی اولاد کے لیے حضرت امیر المومنین داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زوج بطول، شیر خدا، مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعائے برکت فرمائی، اور ان کی پیدائش اس زمانے میں ہوئی جو حدیث شریف کی شہادت کے مطابق خیر القرون میں سے ہے۔ امام اعظم کے استاذ امام اعمش نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے گروہ فقہا، تم لوگ اطباء ہو اور ہم عطار، اور اے امام ابو حنیفہ، تم تو دونوں طرفوں کے جامع ہو، یعنی فقیہ بھی ہو اور محدث بھی۔ الخیرات الحسان میں یہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کی تعداد ایک قول کے مطابق 4000 ہے اور ایک قول کے مطابق 10,000 ہے۔ ان میں سے 40 وہ تھے جو درجہ اتحاد کو پہنچے ہوئے تھے۔ انہیں جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو یہ سب امام اعظم ابو حنیفہ سے مشورہ اور مناظرہ کرتے تھے۔ احادیث و آثار میں سے ان کے دلائل سنتے اور اپنے دلائل پیش کرتے۔ بعض اوقات 1 مہینہ یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ تک تبادلہ خیال کرتے، اور جب کسی فیصلے پر پہنچ جاتے تو امام ابو یوسف علیہ رحمہ اس فیصلے والے مسئلے کو لکھ لیتے۔ یوں فقہ حنفی انفرادی نہیں بلکہ شورائی ہے، جبکہ دیگر ائمہ کی فقہ ان کے انفرادی اتحاد کا نتیجہ ہے۔ امام اعظم کی عقل و دانش کا اندازہ امام شافعی کے اس ارشاد سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ سے زیادہ عقل مند کسی عورت نے نہیں جنا۔ امام شافعی فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ سے زیادہ عقل مند کسی عورت نے نہیں جنا۔ کسی حاسد کی سازش کو اپنی عقل و دانش سے ناکام بنا دینا، یہ فوری طور پر کسی معاملے کی تہہ تک پہنچ جانا، یہ اپنی حاضر جوابی سے کسی کو ہدایت کا راستہ دکھانا ہی سب امام اعظم کی عقل و دانش کے جلوے ہیں۔ آپ ہر سال حج کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے 55 حج ادا کیے ہیں۔ آپ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ امام محمد باقر جو بڑے محدث، فقیہ اور اپنے زمانہ کے بڑے متقی تھے، ان کے ساتھ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کا تذکرہ مورخوں نے تحریر کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک بار امام اعظم مدینہ منورہ گئے تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے ایک ساتھی نے بتایا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے امام صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا، ہاں تم ہی قیاس کی بنا پر ہمارے دادا کی حدیثوں سے مخالفت کرتے ہو۔ امام اعظم نے نہایت ادب سے کہا، العیاذ باللہ، حدیث کی کون مخالفت کر سکتا ہے؟ آپ تشریف رکھیں تو کچھ عرض کروں۔
پھر یہ گفتگو ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ: مرد ضعیف ہے یا عورت؟ حضرت امام پاک رضی اللہ عنہ: عورت۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ: وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یا عورت کا؟ حضرت امام پاک رضی اللہ عنہ: مرد کا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ: اگر میں قیاس لگاتا تو یہ کہتا کہ عورت کو زیادہ حصہ دیا جائے، کیونکہ ضعیف کو ظاہر قیاس کی بنا پر زیادہ ملنا چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ: نماز افضل ہے یا روزہ؟ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ: نماز۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ: اس اعتبار سے حائضہ عورت پر نماز کی قضا واجب ہونی چاہیے تھی، نہ کہ روزہ کی، حالانکہ میں روزہ ہی کی قضا کا فتویٰ دیتا ہوں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ اس قدر خوش ہوئے کہ اٹھ کر امام اعظم کی پیشانی کو چوم لیا۔ امام اعظم ایک مدت تک امام باقر رضی اللہ عنہ سے اس وعدہ کرتے رہے اور کافی عرصہ ان کی خدمت میں حاضر رہے۔ ظفر بن حزیل خود ایک عظیم فقی اور امام اعظم کے جانشین تھے۔ وہ اپنی چشم تصور سے امام اعظم کی فقہی گفتگو کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں: کانا اذا تکلم خیل الیک ان ملکین یلقناہ، یعنی جب امام اعظم بولتے ہیں تو یوں لگتا تھا کہ گویا ایک فرشتہ ان کے دل میں القاء کر رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے سینے میں اللہ جل وعلا نے علم کا ایک خزانہ بھر دیا تھا، اور اب وہی خزانہ امام اعظم دنیا والوں میں لٹا رہے ہیں۔ 2 رکعت نفل امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قریب میں پڑھ کر دعا کریں، ہر طرح کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کا معمول تھا۔ سامعین و ناظرین، اس طرح کی اور بھی اچھی ویڈیو میں آپ کے لیے پیش کرتا رہوں گا، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اس طرح کی ویڈیو بنانے کی میرے حوصلہ افزائی ہو جائے۔ تو حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں شعر میں خراج عقیدت بھی پیش کرتا چلوں آخر میں۔ امام الائمہ سید الفقہا منبع علوم و معارف حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بغداد۔ سلام تجھ پر ابو حنیفہ، سلام تجھ پر ابو حنیفہ، سلام تو نے ہے پایا حق سے مقام حضرت ابو حنیفہ، سلام تجھ پر ابو حنیفہ، سلام تجھ پر ابو حنیفہ، سلام تو نے ہے پایا حق سے مقام حضرت ابو حنیفہ، سلام تجھ پر اے علم والے، سلام تجھ پر اے حلم والے، سلام تو نے دیا ہے ہم کو نظام حضرت ابو حنیفہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا اور اپنے قریبیوں کا بھرپور خیال رکھیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔